بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و آل محمد. مجلس عزا کی مقبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولاد المعصومین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قرشي المكي المدني الحاشمي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد تبارک اللہ تعالی فی کتابہ المحکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صلوات محمد وآل محمد. دعا گو ہوں خالق اکبر آپ کا اس فرش عذابیانہ عبادت میں شمار فرمائے. خالق اکبر ماتمیان کی یہ فرش عذاب بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خالق اکبر محمد و آل محمد کے صدقہ میں آپ جو اپنے دلوں میں حاجات لے کر آئے ہیں، شہزادی کونین کے صدقے میں خالق آپ کی شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے ذمے جتنی دعائیں ہیں خالق اکبر ان دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. صلوات محمد و آل محمد پر. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. انبیاء کا وظیفہ نعرہ حیدری، اولیاء کا وظیفہ نعرہ حیدری، ملنگوں کا وظیفہ نعرہ حیدری. حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و آل محمد. عزیزان گرامی، سامعین محترم،
اہل علم حضرات، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اللہ نے اپنے رسول سے مخاطب ہو کے کہا اے رسول ان کو یاد کرواؤ، یاد دلواؤ کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، یعنی وہ وقت یاد کرواؤ، اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ رسول ان کو یاد کرواؤ وہ وقت جب ابراہیم اسماعیل تعمیر کعبہ کر رہے تھے۔ جی تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے، یعنی تعمیر کعبہ ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول ابراہیم اور اسماعیل نے جب دیواروں کو بلند کرنا چاہا ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خالق یہ ہماری کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، سر آباد رہے۔ تھوڑا ہوں ہاں کریں گے کچھ میں بیان کر سکوں۔ یعنی یہ تعمیر کعبہ ہو رہی ہے۔ تعمیر کا نقشہ کیا تھا؟ یعنی ابراہیم اوپر ہیں، اسماعیل نیچے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ابراہیم پتھر کو لیتے ہیں دیوار میں جڑتے ہیں، اسماعیل دیتے ہیں ابراہیم لے کر جڑتے ہیں دیوار میں۔ یعنی نقشہ ہے، بڑا اوپر ہے چھوٹا نیچے ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یعنی چھوٹا نیچے ہے بڑا اوپر ہے۔ یہ تعمیر کعبہ کا نقشہ ہے، بڑا اوپر چھوٹا نیچے۔ تعمیر کا وقت آیا، بڑے کو اوپر رکھا چھوٹے کو نیچے رکھا۔ تطہیر کا وقت آیا، ہائے 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 ہائے، مولا آپ کو سلامت یا علی علیہ السلام، لبیک یا حسین، سارے بولیں گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، سدا آباد رہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی تعمیر کعبہ کا نقشہ چھوٹا نیچے بڑا اوپر۔ تطہیر کعبہ کا وقت آیا، چھوٹا اوپر بڑا نیچے۔ یعنی اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول آپ کے پاس بڑے بڑے قد آور تھے۔ آئے ہائے ہائے، یہ جو برانڈے میں بیٹھے ادھر سامنے آؤ یار، تم جوان پیچھے ہٹ کے بیٹھے ادھر سامنے آؤ، میدان ادھر آؤ سامنے، علی رضا ادھر آجے سامنے، صلوات محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد، آگے آجے، تھوڑا مل کے بیٹھے تاکہ ماحول بنے، آگے آئے، آگے سامنے درود میں جو محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ جوان میدان کی زینت ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ممبر پر قبضہ کرنا جرم ہے، آیا ممبر کے پاس بیٹھنا جرم نہیں ہے۔ یعنی چھوٹا نیچے تعمیر کے وقت، بڑا اوپر تھا تطہیر کے وقت۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہتا ہوں، اللہ کے رسول آپ کے پاس بڑے بڑے قد آور تھے، کسی کو کہہ دیتے یہ بتوں کو توڑ دو، آواز آئے گی نظر جوادی، ان کو بتا دو نا کہ میری ایک مہر نبوت پر لا الہ لکھا ہوا ہے،
میری دوسری مہر نبوت پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، میں اوپر جس کو کھڑا کر رہا ہوں یہ سارے کا سارا علی ولی اللہ ہے۔ حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، یہ ذریعے مولا رضا پہ لگے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے عزیز میرے بھائی، یعنی تعمیر کعبہ کے وقت اللہ نے پیغام دیا دنیا کو۔ میں کہتا ہوں خالق ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا نقشہ بتا دیا اور کعبہ کا نقشہ بھی بتا دیا۔ میرے عزیز دنیا کو یہ پیغام دیا اللہ کے رسول نے، علی جیسے امام کو اپنی مہر نبوت پر سوار کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ میری مہر نبوت پر وہی سوار ہو سکتا ہے جو مجھ جیسا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو کی؟ حیدری یعنی اللہ کے رسول نے یہ پیغام دے دیا۔ دیکھیں ابراہیم اور علی مولا، ان کا مقام، ابراہیم کا مرتبہ اور علی مولا کا مرتبہ، ابراہیم کی شان سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو کی؟ یعنی ابراہیم کی شان اور علی مولا کی شان، ابراہیم کا مقام اور علی مولا کا مقام۔ آؤ میں بتاتا ہوں، اپنے ناقص علم جو دامن میں رکھتا ہوں اس کے مطابق لے کے پڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائی یعنی ابراہیم کی ولادت ہوئی، مادر ابراہیم نے اٹھایا، مادر ابراہیم نے اٹھا کر ابراہیم کو غار میں رکھا۔ جب غار میں رکھا اللہ نے ابراہیم کی خوراک کا انتظام کیا کیا؟ ابراہیم کی ایک ہاتھ کی انگلیوں سے دودھ کو جاری کر دیا، دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے اللہ نے شہد کو جاری کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو کی؟ یعنی ابراہیم کی ولادت ہو گئی، مادر ابراہیم نے اٹھایا، غار میں رکھائی، اللہ نے خوراک کا انتظام کیا کیا؟ یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں سے اللہ نے دودھ کو جاری کیا، ایک ہاتھ کی انگلیوں سے اللہ نے شہد کو جاری کیا۔ 13 سال ابراہیم غار میں رہے، یہ دودھ اور شہد پی کر پروان چڑھتے رہے۔ یہ دودھ اور شہد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ میرے ساتھ بولیں گے، میرے ساتھ بولیں گے، میں جملہ کہنے والا ہوں، میرے ساتھ بولیں گے۔ یعنی ابراہیم یہ دودھ اور شہد پی کر پروان چڑھتے رہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، یعنی دودھ اور شہد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ جو مصطفیٰ کا صدقہ پی کر پروان چڑھے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو زبان رسالت چوس کر پروان چڑھے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ نہیں سارے مل کے سارے نہیں، ابھی بھی آہستہ نعرہ لگا ہے۔ حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے، سدا آباد رہے، زندہ رہے، خوش رہیں، یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، یہ ذریعے مولا رضا پہ لگے۔ میرے عزیز ابراہیم کا مقام اور علی مولا کا مقام اور آل محمد کا مقام بتانا چاہ رہا ہوں۔ ابراہیم نے خواب دیکھا تھا کہ میں اللہ کے راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ یعنی ابراہیم نے خواب دیکھا تھا کہ میں اللہ کی راہ، یعنی اللہ نے کہا جو سب سے پیاری چیز ہے وہ قربان کر۔ ابراہیم نے اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا چاہا، یعنی ابراہیم اسماعیل کو لے کر چلے، قربان کرنا چاہا۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں میرے عزیز میرے بھائی، اسماعیل بچ گئے، اسماعیل کی جگہ پہ آ گیا دمبا۔ دمبا مولوی کو یاد ہے، میرا ساتھ دیں گے، میرا ساتھ دیں گے، میرا ساتھ دیں گے۔ یعنی ابراہیم کے بیٹے یعنی اسماعیل کی جگہ پہ آنے والا دمبا مولوی کو یاد ہے۔ وہ عید ذی الحجہ پر اعلان
قربانی دو، قربانی دو، قربانی دو۔ میرے عزیز، وہ ابراہیم کا بیٹا بچ گیا، اس کے بیٹے کی جگہ پہ آنے والا دمبا سج سج کے بازاروں میں پھرے، نہ مولوی کا نکاح ٹوٹتا ہے۔ حیدری، نہیں مجھے مزہ نہیں آ رہا، لطف نہیں آ رہا، سارے اونچی آواز سے مولا کی ولایت کی گواہی دے، نعرہ حیدری۔ سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو کی؟ یعنی ابراہیم کے بیٹے کی جگہ پہ آنے والا دمبا مولوی کو یاد ہے، لیکن اسماعیل کو بچانے والا حسین، ہائے ہائے، یعنی اسماعیل کو بچانے والا حسین مولوی بھول گیا۔ میرے عزیز، حسین ابن علی وہ شخصیت ہے، میں کہتا ہوں ابراہیم اور اسماعیل انہوں نے تعمیر کعبہ کیا تھا، اسماعیل نے پاؤں کو رگڑا زمین پہ، سمجھ آ رہی؟ نہیں تو نہیں آ رہی، یعنی اپنے پاؤں کو رگڑا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، یعنی اسماعیل اپنے پاؤں کو زمین پہ رگڑے تو آب زمزم نکلتا ہے، محمد و آل محمد اپنے پیر کی ٹھوکر مارے تو نبی زندہ ہوتا ہے۔ اوہ ہوئے ہوئے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ابراہیم نے انکار کیا نمرود کا، کہا وہ خالق ہے، سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو کی؟ وہ خالق ہے۔ جب انکار کیا، انتظام ہو گیا کہ آگ میں جلایا جائے۔ تفصیل سے میں نے پڑھا، علامہ باقر مجلسی نے لکھا حیات القلوب میں، بہار الانوار میں، وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ علامہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے جب آگ کے لیے لکڑیاں کٹھیاں کی جا رہی تھی، 6 مہینے کئی میلوں پر یہ آگ لگی ہوئی تھی، یعنی ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے، ابراہیم کے لیے انتظام کیا جا رہا تھا۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ میں کہتا ہوں یعنی ایک پرندہ نکلا، وہ جلا ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے۔ راستے میں کسی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا ابراہیم کے لیے آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یعنی میلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، ایک قطرہ پانی کا آگ کیسے بجھا سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا میں بھی جانتا ہوں میلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، ایک قطرے پانی سے یہ آگ نہیں بجھے گی۔ میں قیامت تک کے لیے پیغام دے رہا ہوں تاکہ میرا شمار ابراہیم کے ساتھ ہو جائے، نمرود کے ساتھ نہ ہو۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، او مسلمانوں، مجلس حسین پر آ کر اللہ کو گواہ بنا کر کہا کر اللہ میرا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں ہے۔ حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی دنیا کو یہ بتایا حسین ابن علی نے اور علی مولا نے، دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حسین کون ہے۔ میری طرف توجہ رکھے میرے عزیز، یعنی حسین کا مقام، ابراہیم کا مقام، نوح کا مقام، نوح کا مرتبہ، علی کا مرتبہ۔ آؤ بتاتا ہوں کہ نوح علیہ السلام جب زخمی ہوتے تھے، میرے ساتھ بولیں گے، میرے ساتھ بولیں گے، یعنی نوح جب زخمی ہوتے اللہ فرشتے کو حکم دیتا جاؤ جبریل، جا کر نوح زخمی ہو گیا ہے، جا کے اس کے جسم سے اپنے پر مس کرو، یعنی جاؤ اپنے پر مس کرو۔ ابراہیم یعنی مقام ابراہیم بتایا، نوح کا مقام زخمی ہوتا، جبریل آ کر
اپنے پر مس کرتا، نبی کو شفا ملتی، جملہ کہہ رہا ہوں، نبی کو شفا ملتی۔ پتہ چلا کہ جس کے پروں سے نبی کو شفا ملے، یعنی میں جملہ کہہ رہا ہوں، یعنی نبی زخمی ہو جائے جو شفا دے، یعنی فرشتے آ کر نبی کو شفا دیتے ہیں۔ جب نبی بیمار ہو تو فرشتہ شفا دیتا ہے، جب فرشتہ شفا ہو بیمار ہو تو حسین کا چولہا شفا دیتا ہے۔ لبیک یا حسین، سارے بولیں گے، سارے بولیں گے، حسین لبیک یا حسین حیدری۔ سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو کی؟ یعنی نوح علیہ السلام، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، ذریعے مولا رضا پہ لگے۔ نوح نبی نے اعلان کیا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ کشتی جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا۔ پیغمبر نے بھی کہا میری اہل بیت سفینہ نجات ہے، یعنی نوح کی کشتی کی مثل ہے میرے اور آپ کے امام باقر علیہ السلام صلوات محمد وآل محمد، محمد وآل محمد۔ امام سے پوچھا گیا مولا بتائیں یہ کشتی نوح جو مثال دی ہے اللہ کے رسول نے، اس سے مراد کیا ہے؟ امام نے کہا اس سے مراد تختوں والی کشتی نہیں، یعنی پھٹوں والی کشتی نہیں۔ پھر امام سے پوچھا گیا مولا، مولوی رٹ لگاتا ہے کہ قیامت کے دن پل صراط سے گزارا جائے گا، وہ پل صراط تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، آگ سے زیادہ گرم ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ مولا بتائیں وہ پل صراط ہے کیا؟ پیچھے والے میرا ساتھ دیں گے، پیچھے والے، یعنی وہ پل صراط ہے کیا؟ میرے اور آپ کے امام باقر علیہ السلام نے مخاطب ہو کے کہا کہ اس سے مراد تختوں والا پل نہیں ہے، اس سے مراد اینٹوں والا پل نہیں ہے۔ علی کی ولایت رکھنے والوں، علی کی مودت رکھنے والوں، علی کی محبت رکھنے والوں، اہل بیت کی مودت رکھنے والوں، میرے اور آپ کے امام نے کہا کہ اس سے مراد میرے دادا کی ولایت ہے جو آگ سے زیادہ گرم ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ نہیں، سارے مل کے اونچی آواز سے نجف تک آواز جانی چاہیے، نعرہ حیدری۔ سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو کی؟ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اعلان کیا، خنزیر نے سنا، خنزیر چلا، خنزیر نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نبی بلا رہا ہے، میں جا رہا ہوں، نبی بلا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میرا جملہ کہنا میرا ساتھ دیں گے، نبی بلا رہا ہے۔ خنزیر جانتا تھا نبی بلائے تو نبی کی آواز پہ، نبی بلائے تو نبی کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے۔ پتا چلا یعنی جب اعلان کیا، ایک بڑھیا آئی، آگے کہا اللہ کے نبی، اے نبی اللہ کب جانا ہے، کب جانا ہے؟ وہ بوڑھی بھی جانتی تھی کہ ندیوں میں پانی نہیں ہے، دریاؤں میں پانی نہیں ہے۔ جو نوح نبی کی بیوی تھی وہ تالیاں بجاتی تھی، شور مچاتی تھی کہ ندیوں میں پانی نہیں ہے، یہ نبی کیسا ہے جو پانی رکھتا نہیں، کشتی تیار کر رہا ہے۔ لیکن ایک بوڑھی ہے، ایمان کی پکی ہے، وہ نبی کے گھر میں رہ کر ایمان کی کچی ہے۔ میرا ساتھ دیں گے، میرا ساتھ دیں گے، میرا ساتھ دیں گے؟ آئیں جی، آئیں، تشریف رکھیں۔ صلوات محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے چھوڑنا ہے تو ذاکر صاحب نے پڑھنا ہے، میری طرف توجہ رکھیے گا۔ یعنی مولا آپ کو سلامت رکھے، سدا آباد رہے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اعلان کیا، بوڑھی آئی، بوڑھی بھی جانتی تھی
کہ ندیوں میں پانی نہیں، دریاؤں میں پانی نہیں، نبی اللہ نے اعلان کر دیا ہے، بوڑھی روز آتی، نبی کشتی تیار کرتے رہے. یعنی بوڑھی نے ایک دن پوچھا اللہ کے نبی کب جانا ہے، کب جانا ہے؟ ابراہیم نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا، نوح نبی نے کہا کہ جب جاؤں گا تو اپنے گھر چلی جا، تجھے خود لینے آ جاؤں گا. یعنی نوح نبی نے کہا تو جا اپنے گھر، میں تجھے خود لینے آ جاؤں گا. میرے عزیز، میرے سامعین محترم، یعنی نوح نے جب اعلان کیا وہ طوفان آ کے چلا گیا. 6 مہینے اس سے زیادہ نوح کی کشتی دریا میں چلتی رہی. وہ کہاں پہنچی؟ جہاں کوہ جودی تھا، نجف اشرف میں نوح کی کشتی پہنچی. نوح کی کشتی جب پہنچی، نوح علیہ السلام نے کہا یا علی مدد. اوئے ہوئے ہوئے، میرا ساتھ دیں گے، میرا ساتھ دیں گے. یا علی مدد. نوح علیہ السلام نے کہا یا علی مدد. اے اللہ تجھے مصطفیٰ کا واسطہ، اے اللہ تجھے مرتضیٰ کا واسطہ، اے اللہ تجھے فاطمہ کا واسطہ، اے اللہ تجھے حسن مصطفیٰ کا واسطہ، اے اللہ تجھے حسین کا واسطہ. جملہ کہہ رہا ہوں، جب تک نوح آل محمد کو وسیلہ نہ بنائے، نوح کی کشتی نجات نہیں پاتی. تیرا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. یا علی علیہ السلام، مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، مولا رضا کی زری پہ لگے. میرے عزیز، میرے بھائی، یعنی عبادت، تاریخ میں علماء نے لکھا کہ 3 بنیادی چیزیں ہیں مومن کے لیے: عبادت، علم، عشق. میرا ساتھ دیں گے، میرا ساتھ دیں گے. یعنی عبادت، علم، عشق. کعبہ مکہ میں ہے، کعبہ رخ عبادت بتاتا ہے. اور میرا ساتھ دیں گے، میرا ساتھ دیں گے. یعنی کعبہ مکہ میں ہے، وہ سمت بتاتا ہے، علم نہیں دیتا. میرا ساتھ دیں گے، میں نے بڑی دور بات کرنی ہے. یعنی مکہ میں کعبہ ہے، وہ عبادت کا طریقہ بتاتا ہے، سمت بتاتا ہے. یعنی یہاں سے عبادت. علم کہاں سے لے؟ آواز آئے گی نظر جوادی، ایک ہی تو مدینہ العلم بنایا ہے. میرا ساتھ دیں گے، ایک ہی تو مدینہ العلم بنایا ہے. یعنی عبادت مکہ میں اور علم نجف سے. میں نے جملہ کہنا، میرا جملہ کہنا، یعنی میں نے جملہ کہنا، یعنی علم نجف سے، عشق کربلا سے. آئے ہائے آئے ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے. یعنی عشق کربلا سے. جملہ کہہ رہا ہوں، کعبہ میں حاجی جاتا ہے تو شکل پاک ہوتی ہے. میرا ساتھ دیں گے، میرا ساتھ دیں گے. یعنی شریعت کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے کہ ٹینڈ کروائیں، کپڑے عارضی اتار دیں، یعنی کفن کا طریقہ پہنے، یعنی احرام باندھے، کفن کے وہ احرام کی شکل باندھے. یعنی شکل پاک ہوتی ہے. میں علی کی مودت رکھنے والوں جملہ کہہ رہا ہوں، کعبہ میں جائیں تو شکل پاک ہوتی ہے، نجف میں جائیں تو نسل پاک ہوتی ہے. یا علی علیہ السلام، مولا آپ کو سلامت رکھے. یعنی حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے، سدا آباد رہے، زندہ رہے، خوش رہیں. پتہ چلا ابراہیم نے اسماعیل دیا تھا عشق کی بنا پہ. شریعت میں بیٹا قربان کرنا جائز نہیں، شریعت میں رونا بھی جائز نہیں، لیکن عشق آ جائے تو رونا جائز ہے. عقیدہ بچانا ہو، یعنی عقیدے کا دوسرا نام عشق ہے. میں جملہ کہنے والا ہوں، میں نے بڑی دور بات کرنی ہے. یعنی عشق، ابراہیم نے عشق اللہ سے کیا تھا. آج جملہ کہہ رہا ہوں،
شریعت میں بیٹے دینا جائز نہیں. اگر جائز ہوتے تو مولوی کہتا ایک میرا لنگڑا ہے، ایک میرا لولا ہے، ایک میرا کانا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یعنی اگر شریعت میں بیٹے دینے جائز ہوتے تو مولوی کے پاس کئی بہانے ہوتے کہ میرا تو ہے ہی نہیں. یعنی ایک ہے تو وہ بیچارہ پاؤں سے معذور ہے، ایک ہے تو وہ آنکھ سے کمزور ہے. میں کہتا ہوں بیٹے شریعت میں جائز نہیں ہیں، عشق میں جائز ہیں. اسی لیے تو شعیب ابو طالب میں 3 سال رسول کے بستر پر، ابو طالب رسول کے بستر پر کبھی طالب کو سلاتے تھے، کبھی جعفر کو سلاتے تھے، کبھی عقیل کو سلاتے تھے، کبھی علی کو سلاتے تھے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، ابو طالب اس لیے اپنے بیٹے بستر رسول پر سلاتے تھے اور دنیا کو بتاتے تھے کہ مصطفیٰ صرف میرا بھتیجا نہیں، مصطفیٰ میرا عقیدہ ہے. یا علی، سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو کی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. یعنی ابو طالب نے عقیدہ بچایا. مولوی کو یاد رہا، یہ جملہ یاد ہے مولوی کو کہ رسول نے آخری وقت ابو طالب کے کان میں کہا تھا کہ پڑھ لو. نعوذ باللہ، میں کہتا ہوں مولوی تجھ پہ لعنت، تیری نسل پہ لعنت. مجھے بتا بستر کہاں ہوتا ہے؟ یعنی کمرے میں. کمرہ کہاں ہوتا ہے؟ مکان میں. میں نے دور بات کرنی، میرا ساتھ دیں گے. یعنی بستر کہاں ہوتا ہے؟ ابو طالب کہاں تھے؟ بستر پر تھے. بستر کہاں تھا؟ یعنی کمرے میں. کمرہ کہاں تھا؟ مکان میں. میں جملہ کہہ رہا ہوں، یعنی مکان کی بات مولوی کو یاد ہے، میدان کی بات کیوں بھول گیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ حیدری یا علی علیہ السلام، یعنی پیغمبر نے دنیا کو بتایا. بس ایک جملہ مصائب کا طویل نہ ہو جائے. مہمان ذاکر تشریف لے آئے، میں ان کو ٹائم دوں. عزاداران حسین، شریعت میں بیٹوں کی قربانی جائز ہے. اسی لیے تو حسین نے اکبر جیسا جوان دیا تھا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. مولا آپ کے آنسو قبول کرے. سوائے غم مظلوم کربلا کسی غم میں نہ روئے. رونے والو اجرکم من اللہ. جو عزادار ہیں ان کے دل میں ہی قبر حسین ہے. مومن میرے عزیز، میرے ماتمیوں، ذکر کو سنا کرو، شخصیت کو نہ دیکھا کرو. ہمارا یقین ہے جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں 14 کے 14 ہوتے ہیں. اللہ جانے کسی کے پہلو میں سجاد نہ بیٹھا ہو. اجرکم من اللہ. جو سید بیٹھے ہیں مجھے معاف کریں گے، میں نے ایک جملہ مصائب کا عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے. رونے والوں، حسین نے اکبر دیا. یعنی شریعت میں جائز نہیں تھا، اللہ کے عشق میں حسین نے اکبر جیسا جوان دیا، اصغر جیسا صغیر دیا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. میں نے مولا کا بس ایک جملہ مصائب کا عرض کرنا ہے. رونے والو، جو حسین رسول کے سینے پر سوتا تھا، جو جبریل کے پروں پہ سوتا تھا، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. آپ تیاری کریں نا، اپنے آنکھوں کو تیار کریں، ذرا کربلا میں لے جائیں اپنے ذہنوں کو. یہ چیلم مولا کے ہیں. رونے والو، ہم ذوالجناح کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ حسین کے یعنی گرد چکر لگائے ذوالجناح نے اور حسین کو بچانا چاہا. اللہ جانے ذوالجناح کو کتنے تیر لگے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. سوائے غم مظلوم کربلا کسی غم میں نہ
روئے رونے والوں، شب عاشور دامی کی رات جب 10ویں کی رات آئی نا تو آتی رات کو مولا غازی عباس اپنے حصے کی بہن یعنی لاہور والی بی بی جناب رقیہ کو ایک خیمے میں لے گئے، میں نے تاریخ میں پڑھا، ایک خیمے میں لے گئے، خیمے میں لے جا کر یعنی گھوڑے کو سجانا سکھایا، کہا اے میری بہن کل سجدوں پر مشکل آ جائے گی، حسین کو کوئی سواری سجا کے نہیں دے گا، کوئی حسین کو سوار نہیں کرے گا۔ رونے والوں مولا غازی عباس شرما کے نہ روئے، رونے والوں اپنے سینے پیارے نہ کرے گا، یا حسین لبیک یا حسین، آ وقت کے امام پرسہ قبول کا۔ رونے والوں عباس جناب رقیہ کو کہا کہ یہ طریقہ ہے گھوڑا سجانے کا۔ رونے والوں جب آخری وقت آیا نا میرے امام کا، میرے امام نے آ کے کہا او میری بہنوں میرا آخری سلام، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، او میری ماں بہن میرا آخری سلام۔ رونے والوں حسین نے یہ جملہ کہا نا میری ماں میری بہنوں میرا آخری سلام۔ رونے والوں کسی بی بی نے کہا واہ حجابا، کسی نے کہا واہ اکبرا، کسی نے کہا واہ حسینا، کسی نے کہا واہ محمدا۔ رونے والوں حسین خیمے کے دروازے پر آئے اور سواری کو تیار دیکھا، میرے اور آپ کے امام نے پوچھا یہ گھوڑا کس نے سجایا ہے؟ رونے والوں عباس کی بہن آگے بڑھی، حسین مولا نے پوچھا رقیہ تجھے کس نے سکھایا؟ یہ گھوڑا سجانا تجھے کس نے سکھایا؟ جناب رقیہ نے کہا علماء والے عباس نے مجھے بتایا تھا کہ گھوڑا تیار کر کے خیمے کے دروازے پہ کھڑا کرنا۔ رونے والوں آخری جملہ جب گھوڑے کو امام نے کہا نا چل گھوڑے، رونے والوں گھوڑا چلتا نہیں تھا، اور جو چھوٹی چھوٹی اولادیں رکھتے ہو 4 سال کی سکینہ گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ کر بیٹھی ہے، کہتی ہے گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، جو کہ واپس نہیں آیا۔ اللہ لعنت اللہ۔